بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وأنذر اور آپ به الذین ڈرائیں اس قرآن پاک کے ذریعے ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ہیں ان یحشروا اس بات سے کہ وہ جمع کیے جائیں گے الی ربہم اپنے رب کے سامنے لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی حمایتی ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ اسے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا تھا ان اتبع الا ما یوحی الی، اے پیغمبر جو وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ صرف اس کی اتباع کریں، وہی آپ احکام آگے پہنچائیں جو آپ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، ہماری طرف سے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آج کی یاد کرنا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں جو میں آپ کی طرف وحی کرتا ہوں اس قرآن پاک کی، آپ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں، اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک جگہ کے اندر ارشاد ہے کہ قرآن پاک کو سمجھانا سمجھنا بہت بڑا جہاد ہے، بڑا جہاد ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن پاک کے ذریعے سمجھاؤ لوگوں کو، اس قرآن پاک کے ذریعے جہاد کرو، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جو ہم کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تلوار کے ساتھ تو وہ جہاد بھی صغیر ہے، یعنی چھوٹا جہاد ہے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو سمجھاؤ تو یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، آگے سکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر سمجھاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جہاد کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کل جو مدارس کے اندر مساجد کے اندر قرآن پاک کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ان لوگوں کو یخافون ان یحشروا الی ربہم جو ڈرتے ہیں کہ کل ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جب اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو ان لوگوں کو ڈرائیں تاکہ یہ دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کریں اور آپ آگے آنے والی زندگی کو اچھا بنا لیں، تاکہ اللہ کے سامنے جب پیش ہو شرمندہ نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش ہو شرمندہ نہ ہو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت پریشانی پشیمانی ان کو نہ ہو، بلکہ وہ خوش ہوں کہ ہم نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے ہم نے اس کے اوپر عمل کیے ہیں، آج ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو ان لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یعنی کل میدان محشر جو لگا ہوگا کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں سامنے کھڑا ہو جائے کہ اس کی مدد کر دے، کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے یا اس کو سفارش کر دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کرے گا، باقی کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے سفارش کرے کہ اس کو بخش دے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، سجدے کے اندر چلے جائیں گے، کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی، یا رب میری امت میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطیٰ، اے میرے پیغمبر آپ سر اٹھیں، آپ مانگتے جائیں میں بخشتا دوں جاؤں گا، ان کو جنت کے اندر داخل کرتا جاؤں گا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ لوگ سفارش کریں گے، اور کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ قیامت کے اندر سفارش کرنے والے ہوں گے، ایک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور دوسرے علماء کرام ہوں گے، تیسرے شہداء کرام ہوں گے، اور حافظ قرآن ہوں گے۔ کہ علماء کرام جو ہوں گے ان کی جو اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کے جو ماننے والے ہوں گے، ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، سب کی وہ علماء سفارش کر کے ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اور جو حافظ قرآن ہوں گے وہ 10 آدمیوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے جائیں گے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو بچا کر اللہ جنت کے اندر لے جائیں گے۔ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا ہوگا وہ 70 آدمیوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر لے کر جائے گا۔
جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے وہی صرف سفارش کریں گے، اور کسی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لعلہم یتقون، آپ ان لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرائیں کہ میدان معاشر کے اندر جمع ہوں گے، وہاں تو نہ کوئی ہماری حمایتی کرنے والا ہوگا، نہ ہمارا کوئی سفارش ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی کام ہو جاتا ہے تو سفارشی مل جاتے ہیں، کوئی مدد کرنے والا مل جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بدعتی ہیں، منافق ہیں، جو ان کو تو سخت عذاب ملے گا، جہنم کے اندر جائیں گے۔ واللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں کو قرآن پاک کے ذریعے ڈرائیں تاکہ دنیا بھی اپنی اچھی بنا لیں اور قبر بھی اچھی بنا لو، آخرت بھی اچھی بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔